السلام علیکم۔ آج 1 جنوری 2021 جمعۃ المبارک مقدس دن ہے۔ آج کا ویلاگ جو ہے، میں نے کبھی آپ سے ریکویسٹ نہیں کی کہ آپ میری پوری بات سنیں، نہ ہی یہ میں کام کسی پیسے کے لیے کرتا ہوں، نہ ہی مجھے کوئی یوٹیوب دیتی ہے، نہ ہی مجھے نہیں پتا کہ لوگ جانتے بھی ہیں یا نہیں۔ لیکن آج میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، پلیز آج کا ویلاگ آپ پورا دیکھیں۔ اس لیے نہیں کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے، کچھ ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا۔ میں یہ جسٹ پاکستان کی بہتری کے لیے، لوگوں کی ایجوکیٹ کرنے کے لیے سب باتیں کرتا ہوں، جو میرے ذہن میں آتا ہے آپ تک پہنچاتا ہوں، کہ شاید آپ لوگ بھی سمجھ کے پاکستان کو بچا لیں، میرے ملک کو بچا لیں۔ تو آج کا ویلاگ آپ پلیز اینڈ تک دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ واٹ از گوئنگ آن ود آور کنٹری۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اقوام متحدہ میں وہ جو ان کے ہاتھ میں چارٹر وہ کاغذ تھمایا گیا تھا، انہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک کے کہا تھا کہ میں اب اپنے ملک میں لڑنے جا رہا ہوں، مجھے آپ لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر شاہ فیصل اور کرن قذافی کے ساتھ مل کے انہوں نے مغرب کے خلاف تیل کا ہتھیار استعمال کیا۔ پھر وہ اسلامک بلاک بنانے میں مصروف ہو گئے، انہوں نے اسلامک بینک کی تجویز دی اور پاکستان کو عرب ملکوں کا لیڈر بنا دیا، اور پھر سربراہی کانفرنس کر کے پوری دنیا کے مسلم ممالک جو تھے ان میں انہوں نے نمایاں حیثیت حاصل کر لی۔ بٹ یہ ان کی کامیابی وہی ہے کہ یہاں سے ان کے لیے ایک قسم کے آرڈر ہو گئے کہ اس شخص کو ہم نے ہٹانا ہے، نو مور ذوالفقار علی بھٹو۔ تو ہمارے ملک سے چند سیاستدان جو تھے انہوں نے فوراً لبیک کہا اور اس مشن پہ گامزن ہوئے اور ایک 9 ستاروں کی جماعت بنا لی، جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو پہ 2 الزام لگائے۔ پہلا کہ یہ جو الیکشن ہے یہ سلیکشن ہے، یہ جو مہنگائی ہے ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے ہے۔ اس نعرے کو لے کے انہوں نے تحریک چلائی تھرو آؤٹ دا پاکستان۔ پیچھے سے جنرل ضیاء الحق صاحب گات لگائے بیٹھے تھے، موقع اچھا تھا، انہوں نے ملک کا نظم و نسق سنبھال لیا اور جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی۔ بعد میں بے شک کہا گیا یہ جوڈیشل مرڈر تھا واٹس ایور، لیکن بندہ تو یار آپ نے ختم کر دیا نا، اس کو تو شہید کر دیا۔ تو اب یہ ہے کہ وہ لوگوں نے جو ان کے ساتھ تھے ہماری قوم میں سے، انہوں نے بھٹو صاحب کی پھانسی پہ خوشی میں مٹھائیاں بانٹی، حالانکہ یہ خوشی کا مقام نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ایک اتنے بڑے لیڈر کو آپ نے پھانسی لگا دی اور آپ مٹھائیاں بانٹ رہے، خوشیاں منا رہے، دیٹس انادر کیس۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ تاریخ چلتی گئی، ذوالفقار علی بھٹو کے لیول کا کوئی لیڈر نہ بنا، مغرب کو کسی سے کوئی خطرہ نہ ہوا۔ کیوں؟ مغرب چاہتا ہے کہ مسلمان پاکستان ورثہ جتنے بھی ہیں یہ ان سے دب کے رہے، ان کے زیر سایہ رہے، جو بھی سار اٹھایا اس کی گردن اڑا دو۔ تو اب ایک شخص آیا ہے ذوالفقار بھٹو کی طرح کا، عمران خان۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک پالیٹیشین ہے، وین ہی سے یس اٹ مین مے بی، وین ہی سے مے بی اٹ مین نو، وین ہی سے نو ہی از ناٹ اے پالیٹیشین۔ تو پالیٹیشین کی ایک یہ خصوصیت بتائی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی کام پہ نفی نہیں کرتا، ڈائریکٹ لوگوں کے سامنے نہیں آتا، لیکن اگر وہ نو کہتا ہے تو اس کا مطلب پالیٹیشین نہیں۔ تو جو ہمارے خان صاحب، عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نہیں دوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، تو وہ پالیٹیشین نہیں ہے، وہ لیڈر ہے۔ اگر پالیٹیشین ہوتے تو انہوں نے کبھی نو کا لفظ استعمال نہیں کرنا تھا، کیونکہ میں نے جو آپ کو کلیہ بتایا پالیٹیشین کا کہ وین ہی سے یس اٹ مین مے بی اینڈ وین ہی سے مے بی اٹ مین نو اینڈ وین ہی سے نو ہی از نو مور پالیٹیشین۔
تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ ہمارے جو خان صاحب ہے وہ پالیٹیشین نہیں، بٹ ہی از اے لیڈر. وہ ایک لیڈر ہیں، قوم کا سرمایہ ہے. کافی عرصے بعد پاکستان کو ایسا لیڈر ملا ہے. لیکن اب کیا ہوا ہے، اس لیڈر نے بھی وہی حرکتیں شروع کر دی جو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کی تھی. انہوں نے بھی اپنے ترک، ملیشین، چائنا، ایران، ان کے ساتھ مل کے ایک بلاک بنانا کی کوشش کی ہے. اسلام کے نام پہ اقوام متحدہ میں کھل کے سامنے بات کی ہے. اسلامک فوبیا یہ اس پہ بات کی ہے، ٹیررزم پہ بات کی ہے. تو اٹ مین کہ یہ نڈر قسم کا انسان ہے. لیڈر یہ سیاستدان ہے ہی نہیں. سیاستدان تو اس طرح بات کرتے ہیں، اس میں تو اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ کھل کے بات کرے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی بھی پہلے حکمران نواز شریف صاحب کسی ایون انڈیا کے خلاف اس طرح بات کی ہو کھل کے جس طرح یہ عمران صاحب کرتے. تو اٹ مین ہی از ناٹ اے پالیٹیشین، ہی از لیڈر. لیڈر جو ہے وہ سچا لیڈر، اسے یس نو کرنا ہے، اس کے درمیان کچھ بھی نہیں. تو اب یہ ہے کہ اب جو مغرب ہے انہوں نے پھر فیصلہ کر لیا، شاید، کیوں حالات بتا رہے ہیں کہ اس وقت مغرب کے اشارے پہ 9 ستارے بنے تھے. سلوگن کیا تھا؟ الیکشن نہیں سلیکشن ہے، مہنگائی ہے. اب کیا ہے؟ یہ الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ ہے، مہنگائی ہے. بس ورڈنگ چینج ہے. اور وہ جو ستارے تھے 9، اب ان میں 2 کا اضافہ ہو گیا. کرپشن بڑھی ہے نا، تو کوئی نہ کوئی چیز تو بڑھنی ہے. وہ 9 کے 11 ہو گئے. اور اب پی ڈی ایم ایک انتخابی تحریک پاکستان میں تھرو اٹھ کھڑی ہوئی، چلنا شروع ہو گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہماری قوم ان کے پیچھے لگ کے ایک اور ذوالفقار علی بھٹو کا ماتم کرنے کے لیے تیار ہے، یا یہ اتنے ایجوکیٹ ہو چکے ہیں کہ اچھائی برائی کو پہچان سکے، اپنے ملک کے دشمنوں کو پہچان سکے، ان کو دیکھ سکے کہ ان کے پیچھے موٹو کیا ہے، یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ کس دشمن کی زبان کا ترجمہ کر کے بول رہے ہیں. اور ادھر اپنے خان صاحب، کیا انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ جو مٹھائیاں بانٹنے والے لوگ تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی پہ، ان پہ کیا مجھے اعتماد کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہ تو مجھے مروا کے مٹھائی بانٹیں گے. تو ان کو بھی چاہیے، کیا وہ الرٹ ہو چکے ہیں؟ اب میرا پوری قوم سے سوال ہے کہ میرے بھائیو، کیا آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ دیکھیں اگر دشمن حملہ کرتا ہے تو ہماری فوج نے مقابلہ کرنا ہے؟ یہ تو صاف بات ہے. یہ جتنے ہیں نا 11 ستارے، انہوں نے نظر بھی نہیں آنا، انہوں نے باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہونا ہے. تو یہ جو فوج کے جوان ہیں انہوں نے ہمارے لیے سینہ سپر ہو کے محاذوں پہ گولیاں کھانی ہیں، مقابلہ کرنا ہے. تو اگر ان کے ہم خلاف ہوں گے تو پھر ہمیں کون بچائے گا؟ اوپر اللہ نیچے عام ہوں گے، وہ تو چڑھ دوڑے گا انڈیا. تو جو بنگلہ دیش میں حشر ہوا اس سے برا حشر ادھر ہوگا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو فوج ہے اس کا احترام عزت کرنے کے بجائے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جدا کر دو ٹنگ. دیکھیں ایک بات ہوتی ہے عزت بیزتی کی، الفاظ کے چناؤ کا. تو جب آپ کسی کا احترام عزت نہیں کرتے تو آپ اسے ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے. لیکن وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جن لوگوں کو اللہ پاک نے عزت دی ہے ان کو عزت کوئی نہیں ان سے چھین سکتا، اور جو بیزت ہے وہ عزت بنا نہیں سکتے. تو اب یہ بات ہے میرے بھائیوں، اس نئے سال کے پہلے دن میری ریکویسٹ ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ کیا آپ نے ایک اور ذوالفقار علی بھٹو کا ماتم کرنا ہے اس سال میں، یا آپ نے ان لوگوں سے جان چھڑا لینی ہے جو کہ پیر کے اشارے پہ اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہیں. اور یہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں، کیا یہ بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی طرح اگریسو ہو جائیں گے، یا کام لیتے ہوئے حالات کو دیکھ کے
ان مٹھائی بانٹنے والوں سے بچیں گے، محتاط ہو جائیں گے، اور اس ملک کو اپنے ساتھ اس مشکل وقت سے نکال کے لے جائیں گے۔ اور یہ قوم جو ہے یہ ان کا ساتھ دے کر ثابت کر دے گی کہ ہم پاکستانی ہیں، یہ آرمی، یہ فوج ہماری فوج ہے، یہ ہماری حفاظت کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان کا تعاون انتظامیہ کے ساتھ ہے، حکومت کے ساتھ ہے، تو دس از اے گڈ کنیکشن، اس میں برائی کیا ہے؟ کیا ہمارے وزیر اعظم کا پرائم منسٹر انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے؟ نہیں، اپنے فوج کے سربراہ سے اچھے ہونے چاہیے، جس نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑائی پہ جانا، مارچ پہ جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، خدا کے لیے سمجھو، سوچو اور فیصلہ کر لو۔ دس از دا ٹائم ٹو ڈیسائڈ واٹ وی ہیو ٹو ڈو ان دس ایئر۔ سال کے پہلے دن پہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پہچانیں، اس وقت بھی وقت ہے، کبھی بھی اٹس ناٹ ٹو لیٹ، کبھی بھی اتنا قوموں کی زندگی میں اتنی دیری نہیں ہوتی کہ قومیں فیصلہ نہ کر سکیں۔ آپ وقت ہے کہ آپ ان سازشی ٹولوں سے جان چھڑائیں اور ایسے لوگوں کو سامنے لائیں، ان کا ساتھ دیں جو پاکستان اور پاکستانی بقا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر پاکستان ہوا تو ہم ہیں، اگر پاکستان سٹرانگ ہوا تو وی آر سٹرانگ، اگر پاکستانی نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ چاہتے ہیں کہ یہاں ہندو ہمارے سروں پہ ڈنڈے مارتے پھر ہماری مسجدوں کو تالے لگا دیجیے اور 100 سال وہاں اذان ہی نہ ہو؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ اگر یہ چاہتے ہیں تو آپ ان ملکوں کا حشر دیکھ لیں، یہ کیا ہوا، مغرب والوں نے کیا کیا ادھر اسلامی ملکوں کے ساتھ۔ تو میرے بھائیو، اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت دے، ہماری حفاظت کرے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی حفاظت کرے، ہمارے ملک کی حفاظت کرے، ہماری آرمی کی حفاظت کرے، اور اس سال پاکستان پھلے پھولے ترقی کرے، اور یہ جو سی پیک کے منصوبے ہیں، سڑکیں بنانی ہیں، ڈیم بنانے، یہ بڑی تیزی سے مکمل ہو، اور 31 دسمبر کو پھر جب بصورت زندگی ملاقات ہو تو میں آپ کو مبارک دوں، آپ مجھے مبارک دیں کہ پاکستان نے بہت کچھ اچیو کر لیا ہے۔ اب کوئی ذوالفقار علی بھٹو دوبارہ نہیں پیدا ہوگا، نہ ہی ہم اس پہ ماتم کریں گے۔ ہم جاگ چکے ہیں، ہم زندہ قوم ہیں، ہمیں پہچان ہے، مٹھائیاں بانٹنے والے اور پھانسی دینے والوں کی پہچان ہو چکی ہے، ہمیں قائد اعظم اور دشمنوں میں فرق پتہ چل چکا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اف یو لائک اٹ، اگر آپ کو اچھا لگا، آپ نے دوستوں یہاں سے شیئر کریں۔ شیئر اسی لیے کیا گیا، ناٹ فار بائی سیلف، اسی شیئر کریں کہ شاید میری یہ باتیں سن کے چند لوگ اور اس پہ سوچنا شروع کریں فار دی بیٹرمنٹ آف دی پاکستان۔ تو اللہ آپ کی حفاظت کرے، آپ نے گرد و نواح کا خیال رکھے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔